نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جیو فینسنگ کے ذریعے بھی کہ یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں، ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے جناح ہاؤس کے اندر گھس کر آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی۔ تو اس لیے حکومت پنجاب کی جانب سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کو ہینڈ اوور کر دیں۔ 24 گھنٹے پنجاب کی نگران حکومت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دے رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کو، جو کہ ملٹری تنصیبات پر حملوں میں شامل تھے اور زمان پاک میں پناہ گزین ہیں، ان کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ اور جو ادارے ان دہشت گردی کے واقعات کی تفتیش کر رہے ہیں، ان کے پاس مکمل ایویڈنس موجود ہے ان لوگوں کی ان دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے کا۔ اور یہ شواہد بھی سامنے آئے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس میں جس وقت حملہ ہو رہا تھا، جو شام 8 بجے تک جاری رہا، تو اس وقت حملہ آوروں میں سے کئی لوگوں کا رابطہ تھا زمان پاک میں موجود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ۔ وہاں پر ہینڈلر جو تھے ان حملوں کے، وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ آپ نے کس حد تک جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ ایون جو آگ لگانے کی انسٹرکشنز بھی ہیں وہ بھی وہاں سے گئیں، جس کا ایویڈنس جو ہے وہ اداروں کے پاس موجود ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کیا ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہ فوجی تنصیبات پر دہشت گردوں کے جو حملے تھے ان میں ملوث افراد کو جو ہے ان کا مختلف کیٹیگریز ہیں، ان کا یہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا، اس کے علاوہ دہشت گردی کی عدالتوں میں۔ تو جس شر پسند کے جرم کی جو نوعیت ہے اسی حساب سے اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس کا ٹرائل کس عدالت میں ہوگا۔ لیکن یہ طے ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے اس طرح کی حرکت کرنے کی۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ کوئی بھی بے گناہ جو ہے، چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی کی ہدایات ہیں کہ کوئی بے گناہ شخص جو ہے وہ ان حملوں کے الزام میں سزا نہ پائے۔ اس لیے جو لوگ اب تک گرفتار ہوئے ہیں مکمل ان کی اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کو اسکروٹنی کے بعد جب 100% کنفرمیشن ہو جاتی ہے تو ان کے کیسز جو ہیں وہ آگے بھیجے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں سالڈ ایویڈنس کے ساتھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اور نادرا کو ان حملوں میں ملوث لوگوں کی پکچرز جو ہیں وہ گریب کر کے دی جا رہی ہیں، اور نادرا اپنے سسٹم سے ان لوگوں کی ڈیٹیلز وہ اداروں کو فراہم کر رہا ہے، جن کی بنیاد پر ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اور 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنا دی گئی ہے، اور چیف منسٹر نے فری ہینڈ دے دیا ہے پنجاب پولیس کو، جو بلوائی تھے، جو حملہ آور تھے، ان سے نمٹنے کے لیے۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے ریڈ لائن کراس کی تھی، اور جس کے بعد سے اب تک 3400 سے زیادہ جو حملہ آور ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کے خلاف درج مقدمات کی تعداد 254 ہے، جن میں سے
3400 میں سے اب تک 795 جو حملہ آور ہیں ان کی شناخت ہو چکی ہے. ان میں سے 78 کا جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے, جبکہ 609 کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے. مقدمات کی تعداد 254 ہے. ٹھیک ہے جی, 254. ان میں سے 78 کا فزیکل ریمانڈ ہو چکا ہے اور 609 کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے, اور 81 شر پسند جو ہیں ان کا شناخت پریڈ کے لیے ریمانڈ ہو چکا ہے, اور گرفتاریاں ابھی جاری ہیں, اور آخری شر پسند کی گرفتاری تک یہ شناخت کا عمل جو ہے یہ جاری رہے گا. اور اس دوران پنجاب میں دفعہ 144 جو ہے وہ بھی نافذ رہے گی. تو مختصراً یہ کہ اب ایک بات واضح ہے بڑی, پنجاب کی نگران حکومت نے پولیس کو کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے کہ آپ نے مظاہرین جو ہیں ان کے خلاف آخری حد تک نہیں جانا, حالانکہ قانون میں اس کی اجازت ہے. اگر کوئی فائرنگ کر رہا ہے, آگ لگا رہا ہے, حملے کر رہا ہے, ملٹری تنصیبات پر قبضے کر رہا ہے, تو آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ انہیں روکنے کے لیے اسلحہ استعمال کریں, اور خاص طور پر جب شرپسند عناصر خود بھی اسلحہ استعمال کر رہے ہوں. لیکن اب قانون کو ہاتھ میں لینے والے اس بات کو یاد رکھیں کہ انہوں نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو انہیں فواد چودھری سے بھی زیادہ تیز دوڑ لگانا پڑے گی. یہ بات بڑی واضح ہے. ریاست پاکستان کی رٹ کو چیلنج کرنے والے جو ہیں ان کی ایسی دوڑ لگوائیں گے کہ وہ اولمپکس میں بھی حصہ لینے کے قابل ہو جائیں گے. یہ بتانا بڑا ضروری ہے, چونکہ ریاستیں جو ہیں ادھر اگر قانون کی عملداری نہیں ہوگی اور اس طرح چند ہزار لوگ نکلیں گے اور تباہی بربادی پھیر کر نکل جائیں گے, ان کا احتساب نہیں ہوگا جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے, تو پھر جنوں پنجابی کہندے نے چاکا کھل جاندہ. تو اس لیے اب ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانا ہوگا, اور اسی لیے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوا ہے, جو کہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اس بات پر اتفاق کر چکی ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے درجے کی دہشت گردی میں ملوث ہیں لوگ جو گرفتار ہو چکے ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائیں گے, اور اب کسی قسم کی نرمی جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی. تو آپ لوگوں کے کوئی سوالات اب ہوں تو اس حوالے سے. 24 گھنٹے کے بعد کیا عمران خان کے ضمانت پارک پہ ریڈ کیا جائے گا ان شرپسندوں کے لیے, یا ڈیڈ لائن کو ریڈ کیا جائے گا, اور عمران خان کی گرفتاری کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں 24 گھنٹے گزرنے کے بعد قانون کی عملداری جو ہے وہ حرکت میں آئے گی. ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس 30 سے 40 دہشت گرد جو ملٹری تنصیبات پر حملوں میں ملوث تھے پناہ لیے ہوئے ہیں, ان کو ہینڈ اوور کر دیں. اگر ہینڈ اوور نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو قانون بتاتا ہے. میر صاحب, بڑا ایک 9 مئی کا جو واقعہ ہے شہر میں اس کی سوگ کی فضا ہے, شہری بڑے دکھی ہیں کہ شہداؤں کی جو یادگاریں جلائی گئی, لیکن جو سہولت کار تھے اور افسانے والے تھے عمران خان کے علاوہ وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے, جنہوں نے پتلونیں لہرائیں اور وردیوں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جن پتلونیں لہرانے والوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی زمان پاک میں موجود ہیں. اس کی انفارمیشن بھی آ چکی ہے, اسی لیے بتا رہے ہیں کہ ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے, اس ڈیڈ لائن کو فالو کیجئے, ورنہ سب جانتے ہیں کہ قانون جب حرکت میں آئے گا تو کیا ہوگا. پی ٹی آئی کس سے رابطہ کیا گیا ہے, پی ٹی آئی کس کو میسج کیا گیا ضمانت پارک کے حوالے سے؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مرکزی جو ہے اس کو کنوے کر دیا گیا. پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ اب خود لا انفورسمنٹ ایجنسی سے
تیزی کے ساتھ رابطے میں آ رہی ہیں۔ منیر صاحب یہ بتائیے گا، جو ایک نیریٹو ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے تک پی ٹی آئی کا بن چکا ہے، وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس میں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، تنصیبات کے اوپر سیکیورٹی فورسز، پیراملٹری فورسز کے جوان نہیں تھے، وہ آئے، انہوں نے حملہ کر دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو شخص عناصر تھے وہ گورنمنٹ نے شامل کیے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے مشکل سوال کر دیا، اس میں کچھ ایک حد تک آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ حملہ بڑی آسانی سے روکا جا سکتا تھا۔ اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو چیف منسٹر پنجاب کی جانب سے پولیس کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لاشیں گریں، اور جب 5 ہزار بلوائی اکٹھے ہو کے حملہ ور ہوتے ہیں تو دنیا بھر میں سیکیورٹی فورسز کا اصول ہے وہ پہلے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹانگوں میں گولیاں مارتے ہیں۔ یہ دونوں کام نہیں کیے گئے، پولیس کو اجازت نہیں تھی، تو اس وجہ سے ان لوگوں کے حوصلے اور بلند ہوئے اور انہوں نے آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی، اور وہ سب کچھ کیا جو ٹی وی سکرینز پہ آپ لوگ دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ کوئی فیلئر تھا، اس حد تک تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کوئی لاش گرے، لیکن آئندہ کے لیے اب فری ہینڈ دے دیا گیا پولیس کو، اور جو اسلحہ استعمال کرے گا، دہشت گردی کرے گا، اس کے روکنے کے لیے جواب میں اسلحے کا استعمال جو ہے اس کی اجازت دے دی گئی۔ ایک سوال یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری آپ کو دور ہے اور آپ یعنی بات کریں گے، اور عمران خان کا جو ٹرائل ہوگا وہ فوجی عدالتوں میں ہوگا یا جو سول عدالتیں وہاں ہوگا؟ اس حوالے سے ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں بتائیں گے۔ گورنمنٹ گرفتار بھی کر رہی ہے لوگوں کو، ان کی شناخت اور بھی جاری ہے، لیکن پہلے بھی کورٹ میں دیکھیں کورٹ میں سب کچھ ہے، جیسے آپ محمود رشید کو انہوں نے کہا تھا کہ کیس کیا جائے، اور ایسا کوئی سی آئی اے کو بھی طلب کر دیا تھا، کورٹ سے ایک سائڈ سے ریلیف دے رہے ہیں اور دوسری سائڈ سے گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے، کہاں سے آگے فیوچر میں کورٹ بھی کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اب کورٹ سے سوال بنتا ہے کہ وہ یہ بنڈل ریلیف پیکیجز کیوں دے رہے ہیں ایک خاص پارٹی کے ان لوگوں کو جو کھلم کھلا دہشت گردی میں ملوث ہیں، لیکن جو ملٹری کورٹس قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے وہ شاید اسی لیے ہوا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو انجام تک پہنچایا جائے۔ سر، کوئی عمران خان کے ساتھ ان واقعات کا براہ راست کوئی لنک بھی اسٹیبلش ہوا ہے یا کہ وقت کے جو بیانات ہیں انہیں کو لے کے آگے جو ہے وہ انویسٹیگیشن اس کو لے جا رہی ہے؟ میں اس سوال کے جواب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا جو کچھ ہوا ہے یہ ہونے کی دھمکیاں خان صاحب نہیں دیتے رہے؟ مسلسل پچھلے ایک برس سے دے رہے ہیں، تو اس کا جواب تو آپ خود دے سکتے ہیں۔ زمان پر بھی اصلی کی بات ہے کو بھی ارسٹ کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے اس کے کچھ انٹرنیشنل انویسٹیگیشنز بھی ہوں گی، تو خواتین کا ایشوز کو زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھایا جاتا ہے، تو کیا مرد جو ملزم ہیں اور جو خواتین ہیں ان میں کوئی ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ملزم ہوتا ہے، دنیا بھر میں یہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہے دنیا بھر میں اب دہشت گرد جو ہیں سوئسائڈ بامبرز، وہ اب خواتین کو سوئسائڈ بامبنگ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی خاتون جو ہے وہ ان واقعات میں ملوث ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ ملیٹنٹ ہیں اس جماعت سے تعلق رکھنے والی، انسٹیگیشن میں وہ مردوں سے بھی آگے ہیں، تو پھر قانون جو ہے وہ تو دونوں کو برابری کی بنیاد پہ ٹریٹ کرے گا۔ تو کیا بھی حق رہائی کے لیے آئی ہیں؟ سر، ہمارے نیوز کے کیمرامین کو کہا گیا ہے کل صبح جی، وہ بات آپ کے آنے سے پہلے ہو چکی ہے۔ بتائیے کہ زمان پارک میں کوئی اسلحے کی اطلاع بھی ہے؟ زمان پاک میں
पिछली मरतबा असला रिकवर किया गया था, आपको दिखाया था। तो ये तो अब जब अंदर कोई जाएगा तो बताएगा कि असला है या नहीं, लेकिन असला तो रखते हैं। साहब, अगर कल आप 24 घंटे के बाद ऑपरेशन करते हैं तो वहां पर फिर मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। क्या पुलिस के साथ कोई और इदारे भी जाएंगे साथ, या फिर पुलिस ही? देखें, ये इस सवाल का जवाब तो वो इदारे दे सकते हैं, वो अफसरान दे सकते हैं जिन्होंने ऑपरेशन करना है। लेकिन मैं ये बात आपको बता दूं कि ये तय कर लिया गया है कि ये जो दहशतगर्दी का, तखरीबकारी का, शरपसंदी का वायरस इस वक्त तबाही मचा रहा है, इसका इलाज जो है वो किसी वैक्सीन से नहीं है, वो किसी मेडिसिन से उसका इलाज नहीं है। तो सर्जरी करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह सर्जरी होगी। अच्छा सर, किसी भी बात जो होती है, जैसे कोर्ट मार्टल हाउस है, हमेशा 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक ऐसी फोर्स होती है कि अगर कोई इस तरह का इंतजाम हो रहा है तो उनको पहले अगला कर दिया जाता है। तो ये क्या वजह है कि ये जुबान से आम हो रहा है आवाम के अंदर के कोर्ट मार्टल घर के अंदर मौजूद था, वो फोन करते रहे, उनका फोन किसी ने नहीं सुना, लोग उनके घर तक पहुंच के उनको आगाह नहीं किया गया? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बात इसके उलट है। लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ और क्यों रेजिस्टेंस नहीं दी गई। जो मैंने आपको बता दिया है कि पुलिस की जानिब से इतना बड़ा जब मजमा हो और आप 100-200 पुलिस वाला जो है उसके पास आखिरी अरबा असले का इस्तेमाल होता है, उसकी उसे इजाज़त नहीं दी गई थी। सर, ये आखिर में बता दीजिएगा कि पंजाब हुकूमत की काबीना में डिस्कस हुआ है कि पीटीआई पर पाबंदी भी लगाई जाए इन अनासिर के हवाले से। तो क्या ऐसी कोई रिकमेंडेशन आप वफाक को भिजवा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई काबीना इजलास में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। सर, पंजाब हुकूमत की जाने से पंजाब पुलिस को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो फायरिंग कर सकती है, लाशें गिरा सकती है, पहले ये इजाजत नहीं थी। ये जरा फायरिंग लाशें गिराने के लिए नहीं होती, मजमा डिस्पर्स करने के लिए होती है। अच्छा सर, ये बता दें कि अब पुलिस वाले जो है वो जो पुरानी फहरिस्तें पीटीआई की बनी हुई हैं, अब उन्हीं तमाम लोगों को उठा रहे हैं। अगर वो नहीं देते तो उनको बच्चों को लेके जाया जाता है, उनकी गाड़ी ले जाते हैं कि वो बंदा पेश करो, फिर बच्चों को छोड़े। तो क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त हो रहा है? इस हवाले से मेरे इल्म में ऐसा कोई वाकया नहीं है। ये पुलिस आईजी पंजाब या सीसीपीओ आपको इस हवाले से बेहतर बता सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। लोगों को फौजी तनसीबात पर हमले के लिए उकसाया गया। तहरीक इंसाफ की लीडर इन शरपसंदों को पंजाब पुलिस के हवाले कर दे। पंजाब हुकूमत का पीटीआई को मुल्ज़मान हवालगी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। आमिर मीर गुफ्तगू कर रहे थे।